الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ معاملہ اللہ کی جناب میں پیش کرنا ہے، پہلے یہ تو سیکھ لو۔ کوئی کام کرنا ہے، اب کیسے کرے پتہ نہیں، یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اللہ سے کیسے پوچھیں؟ استخارہ کر لو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے، تجھ سے قدرت مانگتا ہوں تیری قدرت کی وجہ سے، واسألک من فضلک العظیم، تجھ سے بڑا فضل مانگتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، تو قدرت والا میری کوئی قدرت نہیں، وتعلم ولا اعلم، تو علم والا میرے پاس کوئی علم نہیں، وانت علام الغیوب، تو تو غیب کو جاننے والا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای و عاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اگر یہ معاملہ آپ کے علم میں میرے لیے بہتر ہے، مقدر کر دیجئے، آسانی کر دیجئے، برکت دے دیجئے۔ تفویض ہو گئی تفویض، پیش کر دیا اللہ کے سامنے۔ اگر برا ہے تو دور کر دیجئے۔ پھر وہی سوال، اب کیا کرے؟ جبرائیل تو آنے والے نہیں میرے پاس کہ مجھے آن کے اطلاع کرے، الہام تو مجھے ہوتا نہیں، میں کوئی ولی تو ہوں نہیں، وہی تو مجھے آتی نہیں، نبی میں ہوں نہیں، نہ میں نبی نہ ولی کہ مجھے وہی آئے یا الہام ہو۔ اور خواب وہ ویسے ہی آج کل لوگوں کو صحیح نہیں آتے، خواب تو نہیں آتے صحیح لوگوں کو، کیوں؟ خواب کیسے آئیں؟ سارا دن جو ہے وہ نفس جن کاموں میں لگے ہیں تو خواب تو صحیح آتے ہی نہیں۔ تو نفس صحیح کاموں میں لگے گے تو صحیح خواب آئیں گے نا۔ اب کیا کریں؟ اب آسان حل موجود ہے، کرو کچھ نہ، بس تم اپنا کام کرنے کی کوشش کرو جو کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تم نے اللہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ بہتر ہے تو ملے، نہ بہتر ہو تو دور ہو جائے۔ اب وہ اس کا کام ہے۔ انگریزی کو وہ ایک محاورہ ہم بولتے ہیں، میں نے بال اس کی کورٹ میں ڈال دی ہے، میں نے بال اس کی کورٹ میں ڈال دی، میرا کام ختم، میرا کام ختم، میں فارغ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، کام اچھا ہوا تو نہیں ملے گا، نہ اچھا ہوا تو دور کر دیں گے۔ لیکن اس استخارے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ چیز مجھے نہ ملی تو میں پچھتاوے اور افسوس اور ہائے ہائے نہیں کروں گا کہ ہائے یہ چیز مجھے نہیں ملی، ہائے میں تو اتنی کوشش کی، میں نے تو اتنی ایفرٹ کی، بھئی خود تو میں مانگ رہا تھا اللہ سے کہ یا اللہ یہ چیز بری ہے تو دور کر دے، تو اللہ نے دور کر دی۔ تو تفویض جب معاملہ بندہ کرتا ہے استخارے کے ذریعے سے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ چیز اس کو نہ ملے تو اس کو یقین ہو کہ یہ اللہ نے مجھ سے دور کی ہے، یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ میں روز دعا مانگتا تھا، اور اگر وہ پھر بھی ہائے ہائے کرے تو اس کا مطلب اس نے تفویض کی ہی نہیں، وہ تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، اس کا تو یقین ہی نہیں تھا اللہ پر، اس نے تو معاملہ صحیح معنوں میں اللہ کے حوالے کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہے معاملات میں جو آئندہ آنے والے معاملات ہیں جس میں ڈیسیژن کرنا ہے، فیصلے کرنے، اس میں تفویض کرنے کا طریقہ۔ اب آتے ہیں دوسرے معاملات کی طرف جو سر پہ آ پڑے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشکل آن پڑی، کام آ گیا، کاروبار میں کچھ مسئلہ ہو گیا، بچی کے رشتے کا مسئلہ آ گیا سر پر، کوئی اور جو ہے وہ گھر میں کوئی معاملہ پیش آ گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی فساد ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی چیز سر پر آ گئی، کوشش بڑی کی بچنے کی لیکن آ گئی۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کرنا ہے؟ پہلے تھا استخارہ، اب ہے نماز، صلاۃ الحاجت۔ پھر آ جاؤ، آ کے 2 نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، تو یا اللہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے،
یہ چیز سامنے آ گئی ہے. اب جو آپ کی رحمت کا معاملہ ہو وہ فرما دیجیے، میرے ساتھ خیر کر دیجیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو میں سنوں گا. پریشانی آ گئی بڑی شدید قسم کی. اب اس نے نماز پڑھی، اللہ کے سامنے رویا گڑ گڑایا کہ یا اللہ یہ مسئلہ بن گیا. تو تفویض تو یہ ہے نا کہ معاملہ اس کی کورٹ سے نکل کر اللہ کی کورٹ میں چلا جائے. اب یہ بے فکر ہو جائے کہ بس اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ، اللہ کے سپرد، جو اللہ دی مرضی. ہم کہتے ہیں منہ سے، اندر سے دل نہیں مانتا. میرا بھی یہی حال ہے، دل نہیں اندر سے مانتا جو اللہ دی مرضی، پر دل اندر کہتا ہے ہائے کیوں ہو گیا. اللہ دی مرضی جی، اللہ دی مرضی. اندر سے دل بھی کہے کہ ہاں اسی نے اللہ